Assalamu alaikum, dear students. Today class 8th subject science. تو جو میرا چیپٹر ہے وہ ہے پولوشن آف ایئر اینڈ واٹر. جیسے میں نے آپ کو کل تھوڑا سا اس کے بارے میں انٹروڈکشن دی کہ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہیں ہوا اور پانی. اور آج کا ٹاپک جو ہے جو مجھے آج ڈسکس کرنا ہے دیٹ از ایئر پولوشن. پانی اور ہوا ہماری بنیادی ضرورت ہیں. ہوا کے بغیر ہم منٹوں بھی زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، مگر یہ ہوا جو ہم انہیل کرتے ہیں یہ ایک دم پیور ہونا چاہیے. اب جب ہم ڈفرنٹ پلیسز پہ جاتے ہیں تو ہم ڈفرنٹ طریقوں کا ایٹماسفیئر وہاں پر دیکھتے ہیں. کبھی اگر ہم کسی کھلی پارک میں جاتے ہیں تو وہاں پر جب ہم ہوا کو دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، تو ایک قسم کا ہوا ہمیں لگتا ہے. اب اگر ہم ایک پارک اور بزی روڈ لیں گے، یعنی یہاں پر ہوا کو دیکھیں گے دو جگہوں پر. یہاں بزی روڈ پہ ہمیں دھواں معلوم ہو جائے گا، تھوڑی سی گٹھن محسوس ہو جائے گی. اب اگر ہم یہاں پر دوسری جگہ یعنی ریزیڈینشل ایریا لیں گے اور دوسرا لیں گے انڈسٹریل ایریا، تو یہ ریزیڈینشل ایریا تو بھی تھوڑا سا ٹھیک ہوگا. پھر اگر ہم انڈسٹریز میں دیکھیں گے، وہاں پر جو عجیب قسموں کا دھواں فیکٹری سے نکلتا ہے، وہاں پر مختلف قسموں کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں پر مختلف قسم کے یعنی وہاں پر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوا میں ملتی ہیں، تو وہاں پر ہمیں ڈفرنٹ ایٹماسفیئر وہاں پر نظر آئے گا، ڈفرنٹ ہوا ہمیں محسوس ہو جائے گی. تو اس طریقے سے ہم یہ اپنی جگہ محسوس کر پائیں گے کہ یہ جو ہوا ہے اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں کیا چیز یعنی اس کو پولوٹ کرتی ہیں. تو اب اگر ہم ایک ولیج کو لیں گے اور ایک ٹاؤن کو لیں گے یا ایک سٹی کو لیں گے، تو یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے یہاں پر ٹریفک ہوگا، یہاں پر کھلی جگہ ہوگی، یہاں پر درخت ہوں گے، یہاں پر کھیت کھلیان کھلی جگہیں ہوں گی. تو جب ہم یہاں پر ٹاؤن میں دیکھیں گے یہاں پر کنجکشن ہوگی، ہاؤسز کی کنجکشن ہوگی، وہاں پر ٹریفک بھی ہوگا اور کنکریٹ ہوں گے روڈز یا ہاؤسز بھی کنکریٹ ہوں گے. تو یہاں پر ہمیں ڈفرنٹ چیز نظر آئے گی. اور جو ہم آبزرویشن کرتے ہیں ان ہی جگہوں پہ تو ہمیں یعنی ڈفرنس دکھے گی کہ ایٹماسفیئر میں ڈفرنس آف سموکس ہیں، ڈفرنس آف گیسز ہیں جو اس میں مل جاتے ہیں. جیسے کہ گاڑیوں سے ہمیں کاربن ڈائی آکسائڈ اور کاربن مونوکسائڈ نکلتا ہے تو وہ ہوا میں مل کر اس ہوا کو پلیوٹ کرتے ہیں. اس طریقے سے ڈسٹ، بہت قسم کی ڈسٹ ہوتی ہے، یا انڈسٹریل ایریا سے بہت ہی قسموں کی یعنی سموک نکلتے ہیں، تو یہ ہمارے اس ہوا کو گندا کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم یہ دیکھیں گے. تو when air is contaminated by unwanted substances which have harmful effects on both living and non-living things, it is referred as air pollution. کیا جب اس کو unwanted substances which have harmful effect جو ہارمفل افیکٹ یعنی ڈالتا ہے آن بوتھ لیونگ اینڈ نان لیونگ.
इसी चीज को हम कहेंगे क्या, एयर पोल्यूशन। इसी को रेफर करेंगे हम एयर पोल्यूशन से। अब ये स्मोक्स या बाकी चीज आते कहां से हैं? हाउ डज एयर गेट्स पोल्यूटेड? द सबस्टेंस विच कंटेन्स द एयर which are contaminated. The air is called air pollutant. Sometimes such substances may come from natural sources. कभी कभी natural sources की वजह से भी आ जाती हैं. Like smoke and dust arises from the forest fires and volcanic eruption. कभी कभी यानी कुदरत की तरफ से भी एयर पोल्यूशन हो जाता है, मगर ये कभी कभी हो जाता है जब आग लग जाती है जंगलों में, और जब कहीं पर वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है तो हवा पोल्यूट हो जाता है. Pollutants are also added to the atmosphere by the human activities. The sources of air pollutants are factories. एक है फैक्ट्रीज, और इन फैक्ट्रीज के साथ हैं पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल्स, तो इस तरीके से, या बर्निंग ऑफ फायरवुड, या काउडन केक्स जब हम जलाते हैं, इनको अगर हम जलाएंगे तो इससे हमें स्मोक मिलता है, और वो स्मोक जब हवा के साथ मिलता है तो वो हवा को पोल्यूट करते हैं. You might have read in the newspapers that respiratory problems among children are rising day by day. Conduct a survey of households in your neighborhood and among friends to find out how many children are suffering from respiratory problems. Many respiratory problems are caused by air pollution. Let us now try to find out the substances or pollutants which are present in the polluted air. Have you noticed how rapidly the number of vehicles is increasing in our cities? Vehicles produce high levels of pollutants like carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxide, and smoke. Carbon monoxide is produced from incomplete burning of fuels such as petrol and diesel. It is poisonous gas. It reduces the oxygen carrying capacity of the blood. तो इस तरीके से जब हम ये देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है या नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है, तो जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड हम इनहेल करते हैं तो ये हमारे यानी ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड जो होता है हमारे, यानी वो उसको ये डैमेज करता है. इस तरीके से हम परेशान हो जाते हैं इससे. तो जब हम कभी फॉग देखते हैं एटमॉस्फेयर में, especially during winters, this is smoke which is made up of smoke and fog. ये जो है ना, जो हम फॉग देखते हैं तो ये स्मोक और फॉग से मिलकर बनता है. तो इस तरीके से हम उसको भी देख लेते हैं, वो भी एक किस्म का पोल्यूशन ही. स्मोक में कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन which combine with other air pollutants and fog from smoke. The smoke causes breathing difficulties such as asthma, cough and wheezing in children. तो इस तरीके से मुख्तलिफ बीमारियां इससे लग सकती हैं. तो इंशाअल्लाह कल हम और आगे इसका इसी के बारे में पढ़ेंगे. तो आज के लिए इतना ही काफी. ये क्लास लंबा हो जाता है, फिर अपलोड करने में मुश्किल हो जाते हैं. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.